اولیاء کرام کے اخلاق میں ایک یہ بات بھی ہے کہ وہ موت اور اس کی سختیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ جو بندہ موت اور اس کی سختی سے غافل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ دنیا میں کھو گیا ہے اور اس نے آخرت کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ اس نے قبر کی زندگی کو بھلا دیا ہے، اس لیے کہ بندہ مومن کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اس نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس سے سوال ہوگا، اور یوم قیامت جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو اس انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا۔ آقا علیہ السلام اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی ابواب الزہد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اکثروا من ذکر حازم اللذات، کہ تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو کیونکہ یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے، یہ شہوات کو شکست دینے والی ہے، اس لیے تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابن سیرین تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ جب ان کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا تو وہ بے حس ہو جاتے، ان کے اعضاء میں حرکت ختم ہو جاتی اور ایسے بے حس ہو جاتے جیسے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ صرف موت کا ذکر سننے سے ان کا یہ حال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، آپ نبی ہیں اللہ کے، ان کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو آپ کی جلد سے جو ہے وہ خون کے قطرے جاری ہو جاتے تھے۔ اولیاء کرام موت کو یاد کر کے اس لیے روتے ہیں کہ وہ برے خاتمے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ جو موت سے غافل ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ موت کو بھی ہلکا جانے گا، قبر کی آنے والی زندگی اس کی سختیوں کو بھی ہلکا جانے گا، اور پھر وہ اس قدر گناہوں میں پھنستا چلا جائے گا کہ آخرت کے جو شدید ترین احوال ہیں ان کو بھی وہ سہل جاننا شروع کر دے گا۔ اور آپ اکثر و بیشتر یہ سنتے بھی ہوں گے کہ بعض لوگ جو ہے وہ نادانی کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ جب وقت آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا، یعنی اس قدر وہ جو ہے وہ جری ہو جاتے ہیں اور وہ جرأت کرتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امیر المومنین ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ خیال کرے کہ کل وہ زندہ رہے گا اور وہ موت کی تیاری نہیں کر سکتا کیونکہ اسے امید ہے کہ کل تک وہ زندہ رہے گا، اس لیے وہ جو ہے وہ موت کی تیاری نہیں کر سکتا، جب اسے یہ خبر ہو کہ مجھے ایک لمحے کی خبر نہیں ہے کہ کب جو ہے وہ موت کا وقت آ جائے تو وہ پھر تیاری کرے گا، لیکن جب امید لگائے گا تو پھر کیا کرے گا، وہ غافل ہو جائے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ عبادات اور طاعات کی طرف وہی آتا ہے جو موت کو یاد رکھے، پھر اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کو مناتا ہے
کیونکہ عبادتیں ذکر موت کی فرع ہے. جب وہ عبادت میں کھڑا ہوگا تو وہ اپنی اس عبادت کو آخری عبادت سمجھے گا جب وہ موت کو یاد کرے گا. کہ ممکن ہے کہ یہ جو قیام اور یہ رکوع اور یہ جو میں سجدہ کر رہا ہوں ممکن ہے یہ میرا آخری ہو، تو کیوں نہ میں اس بادشاہ کو منا لوں. اور اگر وہ موت کو یاد رکھتا ہے تو گناہوں سے دور ہو جاتا ہے.